بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے بہن بھائیوں، آج کی ریسپیز میں آپ کو بتاؤں گی زردہ چاول بنانے کا بالکل نیا طریقہ۔ اس طرح سے نہ آپ کو الگ سے چاول ابالنے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی چاشنی بنانے کی۔ منٹوں میں بہت ہی مزیدار چاول تیار ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو طریقہ پسند آئے گا۔ تو اس کے لیے آپ چاول لیں، کسی بھی برتن کے ساتھ آپ چاول ماپ لیں۔ ہمارے پاس 2 گلاس چاول ہیں۔ اچھی بناسپتی قسم کے چاول لیں، ثابت ٹوٹا نہیں لیں۔ ان کو آپ چن کر صاف کر لیں، پھر آپ اس میں پانی شامل کریں۔ چاولوں کو آپ اچھی طرح بھگو دیں۔ 2 سے 3 دفعہ آپ چاولوں کو صاف کریں، ان کو مسلیں، اس کا پانی چینج کریں۔ 3-4 دفعہ آپ اس کا پانی چینج کریں جہاں تک کہ پانی صاف ہو جائے۔ تو آپ اس کو 1 گھنٹے کے لیے بھگو کر ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ اب آپ چولہے پر دیگچی یا کڑاہی جس میں آپ نے چاول بنانے ہیں، اس میں آپ آدھی پیالی گھی یا آئل ڈال کر گرم کریں۔ جب اچھی طرح گرم ہو جائے تو آپ اس میں سبز الائچی 2 سے 3 عدد، بڑی الائچی 1 عدد، لونگ 4 سے 5 عدد، دال چینی 1 انچ کا ٹکڑا شامل کریں اور اس کو آپ کڑکڑائیں۔ 1 سے 1.5 منٹ تک آپ اس کو گھی میں براؤن کریں۔ پھر آپ اس میں 2 گلاس پانی شامل کریں۔ چاول کی مقدار کے برابر آپ اس میں پانی شامل کریں۔ پانی ڈال کر آپ اس میں نمک آدھا چمچ ڈال لیں۔ فوڈ کلر زردہ آدھا چمچ ڈال کر آپ اس کو مکس کریں۔ چمچ چلا کر آپ دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس کا ڈھکن بند کر کے آپ اس کو بوائل ہونے تک پکنے دیں۔ 2-3 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پانی جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ اس میں بھیگے ہوئے چاول اس کا پانی اتار لیں، اس میں شامل کریں۔ چاول ڈال کر آپ چمچ چلائیں اور اس کو آپ پانی میں اچھی طرح مکس کر لیں۔ پھر آپ اس کے اوپر ڈھکن رکھ کر اس کو پکنے دیں یہاں تک کہ چاول جو ہیں وہ نرم ہو جائیں، پانی خشک ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ پانی جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے۔ چاول جو ہیں وہ تقریباً 3 گنا بوائل ہونے چاہیے، نرم ہونے چاہیے۔ آپ چیک کر لیں کہ چاول جو ہے وہ نرم ہو چکے ہیں، ایک کنی پہ ہو چکے ہیں۔ جب اس طرح کے چاول جو ہیں وہ تیار ہو جائیں تو آپ اس کے اوپر چینی ڈال دیں۔ چینی آپ 1 گلاس، اس سے آپ تھوڑی سی اوپر ڈال لیں۔ چینی ڈال کر آپ اس کو مکس کریں، چمچ چلائیں، چاولوں اور چینی کو آپس میں اچھی طرح مکس کریں۔ پھر آپ اس کو 3-4 منٹ تک پکنے دیں یہاں تک کہ چینی جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑ جائے۔ اب آپ اس پانی کو خشک ہونے دیں۔ اس دوران آپ اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں تاکہ پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے۔ 3-4 منٹ کے بعد آپ ڈھکن اوپن کریں، آپ دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے۔ آپ اس کے اوپر ڈرائی فروٹ کٹے ہوئے بادام، پستہ، گری جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ اس کے اوپر لگائیں اور اس کو آپ مکس کریں۔ اب آپ اس کو دم پر رکھیں۔ دم پہ رکھنے سے پہلے آپ چیک کریں کہ پانی جو ہے وہ مکمل طور پر خشک نہیں ہونا چاہیے، اس میں تھوڑا سا ہلکا سا پانی نمی کی طرح رہنے دیں اور اس کا ڈھکن بند کر کے اس کو دم پر تقریباً 20 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ آپ اس کے اوپر سوتی کپڑے کے ساتھ اس کو کور بھی کر سکتے ہیں۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد آپ ڈھکن اوپن کریں۔ چمچ کے ساتھ آپ چاولوں کو اوپر نیچے مکس کریں۔ آپ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی زردہ تیار ہو چکے ہیں۔ اس طرح سے آپ چاول بنائیں گے تو بہت ہی مزے کے بنیں گے، نکھرے نکھرے اور ٹیسٹی بھی تیار ہوں گے، کم وقت میں بنیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپیز پسند آئی ہوگی۔ اگر ریسپیز اچھی لگی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میں آپ کے لیے اس سے بہتر اور مزے کی ریسپیز ٹائم تک پہنچا سکوں۔ آپ مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔